امیر علیہ سنت، ایک سوال آیا ہے اسلامی بہن کا کہ بچے بہت پریشان کرتے ہیں اور گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں، بچوں کے بابا بھی جاب پر ہوتے ہیں، تو اب بچوں کو کس طرح ڈیل کیا جائے؟ بیجا سوال بھی بہت کرتے ہیں اور ان پر غصہ بھی آنے لگتا ہے، رہنمائی فرماتے ہیں اور نظر کرم فرماتے ہیں۔ اگر بچہ پریشان نہ کرے، ہے نا، بالکل چپ ساتھ لے، بولے نہیں، کچھ بھی نہ کرے، کیا خیال ہے؟ پھر بھی تو سوال آئے گا نا کہ ہم نے تو گھر کی رونق مانگی تھی، یہ بچہ تو بولتا ہی نہیں ہے، تو انہیں کہ اب وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے۔ تو یہ ہوتا ہے مطلب، تو بچہ اگر پریشان نہ کرے، اٹھ پٹانگ باتیں نہ کرے، بے تکے سوالات نہ کرے، تو پھر اس کو بچہ بولے گا کون؟ تو ان میں بچوں کے اس انداز میں صحیح بولتا ہوں، کچھ نہ کچھ رونقیں بھی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ مطلب یعنی کہ تسلیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ لطف و سرور بھی ہوتا ہے، اور غصہ بھی آتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، اور میں نے کہ مکس چل رہا ہوتا ہے۔ بچہ مانگتے بھی تو ہے نا، بچہ جس کا نہیں ہوتا وہ دعائیں مانگتے۔ اچھا، اب اگر اس طرح کا پریشان کر دیے بچے، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح بہن نے، میں اس کو چوٹ کرنے کی ڈیس کر رہا ہوں، اگر یہ میں کہہ دوں کہ سارے بچے میرے حوالے کر دو، کیا خیال ہے؟ آپ کی جان چھوٹ جائے گی نا، پریشان نہیں کریں گے بچے، اب میں سنبھال لوں گا اس کو، تو کبھی بھی آپ تیار نہیں ہوں گے۔ یہ جب معذور بچوں کا ایک سلسلہ ہوا تھا، وہ اٹھا اٹھا کر لائے تھے، اور بیچارے وہ کسی کے پاؤں ٹیڑھے، کسی کے ہاتھ ٹیڑھے، تو کوئی بولنے میں یوں کر کے بول رہا ہے، اور بالکل یعنی کہ ماں باپ کے لیے سراپا بوجھ۔ تو میں نے کسی کو کہا کہ یہ بچہ، اگر آپ کو کہوں کہ آپ مجھے سونپ دیں یا دے دیں کسی کو، جان چھوڑا اس سے، کوئی پالنے کے لیے تیار ہو جائے، آپ دیں گے؟ دوں گا تو نہیں ہے۔ تو پھر اب نہیں دینا نہیں، سنبھالو، برداشت کرو اس کو۔ تو یہ کہ ہم لوگ ہیں مطلب، تو بچے کس کے پریشان نہیں کرتے؟ صحیح بات ہے کہ جنرلی بچے تو مسائل کا انبار لگا ہی دیتے ہیں۔ اچھا، بعض بچے تو یہ شوق ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، یہ یوں پریشان کرتے ہیں۔ بعض بچے وہ بستر نہیں چھوڑتے، بیماری بیچاروں کو لاگو پڑ جاتی ہے تو یہ بیمار پڑے رہتے، پریشان نہیں کرتے، بولتے کچھ نہیں ہے، لیکن بیچارے بیمار پڑے رہتے۔ تو اب بچوں کا تو مسئلہ ہے، بچے مانگتے بھی تو ہے نا کہ بچہ مل جائے، اولاد مل جائے۔ تو اب یہ اس میں صحیح بات ہے کہ اس میں صبر کرنا چاہیے، اس کو ایزی لینا چاہیے۔ اگر اس کو اپنے اوپر وہ ہیوی لیں گے نا، تو پھر ٹینشن پالیں گے تو خود بھی بیماریاں، پھر چڑچڑاپن، تو پھر غصہ، تو پھر بچے کو بات بات پہ جھاڑنا، تو مارنا، تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ظلم بھی ہوتا رہے بچے پر۔ بچہ تو بچہ ہے، یہ تو بیچارہ مطلب اپنے حساب سے بولتا ہے۔ اچھا، جو بچے زیادہ سوالات کرتے ہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ ذہین بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کو یہ تجسس ہوتا ہے سیکھنے کا، جاننے کا، کہ میں سیکھوں، کچھ جانوں، یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، یہ ادھر کیوں رکھا ہے، وہ ادھر کیوں پڑا ہے، یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ بوریت ہوتی ہے اس سے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ ذہین ہے۔ آگے چل کر علم کے بارے میں بھی یہ اسی طرح کے اپنے اساتذہ وغیرہ سے سوالات کر کے ہو سکتا ہے اپنے علم کا ذخیرہ کرے، کہ السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے، یہ محاورہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں مطلب بچوں کے سوالات پر آپ بچوں کو جھاڑیں گے نا، تو کسی اور کو پوچھیں گے، کوئی اور ہاتھ رکھ دے گا، بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کو حتی الامکان جواب کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اب یہ بولے یہ مائک، یہ بچے پوچھے، میرے کو پوچھے جیسے یہ یہاں کیوں رکھا ہے، تو اب میں اس کو یوں جواب دوں، بے چلنا یار، تیرے باپ کا کیا جاتا ہے، یہاں رکھا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ اب میں اتنا بولوں اور اس کو بدزن کروں بچے کو، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں بولوں کہ بیٹے یہ ابھی مفتی صاحب آئیں گے نا، تو ضرورت پڑے گی نا جواب اٹھا کر اس میں سے دیں گے، اب بچہ مطمئن ہو جائے گا، جواب بھی صحیح ہے، اور کوئی مطلب بد اخلاقی، بدتمیزی کچھ بھی نہیں۔ یہ پتیلی یہاں کیوں رکھی ہے، تو بیٹے وہ میں نے رکھ دی، ابھی تھوڑی دیر میں اٹھاؤں گی یہاں سے اور اس کو وہاں لے جاؤں گی، وہاں رکھوں گی۔ اب اگر یہ جواب آپ ماں دے دے تو کیا حرج ہے اس میں کیا مطلب نقصان کیا ہو جانا ہے کہ اس کو جھاڑنا شروع کر دیں کہ تجھے پتیلی سے کیا تکلیف ہے، تو اپنے کام سے کام رکھ، کیوں پنچات کرتا ہے، کیوں پریشان کرتا ہے سوالات کر کر کے؟ تو اس طرح بچہ بدزن ہوگا،
اور اس کو ہم جھاڑتے رہیں گے ڈانٹتے رہیں گے، اس کے اندر بغاوت بڑھتی رہے گی. ماں اس طرح کرے گی تو ماں کے خلاف، باپ کرے گا تو باپ کے خلاف، بڑی بہن بڑا بھائی اس طرح کا سلوک کرے گا اس کے خلاف. اس کے اندر یہ نفرت بڑھے گی، اس سے محبت نہیں بڑھے گی. اس طرح کے جواب سے ہے مشکل، نفس و شیطان بھی تو لگے ہوئے نا، غصہ آ جاتا ہے، پھر الٹ پلٹ جواب ہو جاتا ہے. ایک حتی الامکان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو اگر کوئی حرج نہیں ہے تو جواب دے دینا ہے کہ یہ پیالہ کیوں رکھا ہے یہاں؟ تو کیا رکھو بیٹے؟ یہاں رکھ دو، چلو یہاں رکھ دیتا ہوں. اب میرے باپ کا کیا گیا، میرا کیا فرق پڑا؟ ایک بات ہے کہ بچہ تو مطمئن ہو گیا نا کہ یار اس کو سوال کا جواب ملا کہ یہاں کیوں رکھا ہے، چلو بھائی یہاں رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح اگر کوشش کریں نا بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے تو انشاءاللہ پریشانیاں کم ہو جائیں گی اور آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا.